اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے پڑھنا ہے بیٹا ہمارا CMW کے جو لیکچر ہیں، آج ہم نے اس کا پڑھنا ہے معاشرتی مڈ وائف کے جو فرائض ہیں۔ پیج نمبر 65 سے یہ بیٹا بہت امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ لیکچر ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے 3 اہم فرائض ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ حمل کے دوران کی دیکھ بھال، جس کو ہم اینٹی نیٹل کیئر کہتے ہیں بیٹا۔ پھر جب بچہ پیدا ہو رہا ہو تو اس بچے کی ڈیلیوری کروانا، وہ بھی معاشرتی مڈ وائف کے فرائض میں ہے۔ اور جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کے وقت جو ہے، اس وقت بھی اس کی دیکھ بھال کرنا عورت کی، تو یہ معاشرتی مڈ وائف کے فرائض میں سے ہے۔ تو ہم پڑھتے ہیں اس کو۔ یہ تینوں فرائض آپ کو آنے چاہیے اور اچھے سے اس کو یاد کریں، امپورٹنٹ کویشچن آ سکتا ہے۔ معاشرتی مڈ وائف کے درج ذیل اہم فرائض ہیں اور کردار ہیں بیٹا۔ حمل کے دوران کی دیکھ بھال، جس کو اینٹی نیٹل کیئر کہتے ہیں۔ مائیں اپنے حاملہ ہونے کی تصدیق کے لیے محلے کی دائی، لیڈی ہیلتھ وزیٹر، صحت کارکن یا مڈ وائف سے مشورہ لیتی ہیں یا پھر ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں اور اس سے اپنی دیکھ بھال کے بارے میں بات چیت کرتی ہیں کہ مجھے حمل ہو گیا ہے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ جب دیہاتوں میں جو آپ کی مڈ وائف ہے وہی LHV ہے، وہی ڈاکٹر ہے، وہی نرس ہے، سارے کام اس نے کرنے ہیں بیٹا، ٹھیک ہے۔ بعد میں دیکھ بھال کے لیے عورت کی سہولت کے لحاظ سے اس کے گھر پر بھی ملاقاتوں کا وقت مقرر کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کے گھر بھی جایا جا سکتا ہے، اور یہ کام مڈ وائف ہی کرتی ہے بیٹا۔ ڈاکٹر تو وہ بڑے لیول کے ہو جاتے ہیں اور وہ گھر گھر جا کے اس طرح کا کام نہیں کر سکتے، تو یہ CMW ہی کرے گی۔ عام ڈاکٹرز اور زچگی کے ماہر عموماً گھر پر وقت دینے سے کتراتے ہیں، لیکن تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکا ہے کہ گھر پر دیکھ بھال فراہم کرنے سے عورت اپنی نگہداشت کے بارے میں زیادہ مطمئن ہوتی ہے۔ مڈ وائف کو ہمیشہ عورت سے ملاقات سے پہلے وقت لینا چاہیے اور حمل کے معاملات جو ہیں ان کو راز رکھنا چاہیے۔ گھر پر ملاقات کا وقت بہت اچھا استعمال کیا جا سکتا ہے اور عورت سے اس کی صحت اور اس کے سماجی حالات کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ساتھ ہی اس کی دیکھ بھال کے مختلف طریقوں پر بھی بات چیت کی جا سکتی ہے۔ عورت کے ذاتی حالات کی روشنی میں حمل اور زچگی کے بہتر منصوبہ بندی بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ پوائنٹ بنائیں بیٹا۔ اس سلسلے میں یہ باتیں زیر غور آ سکتی ہیں کہ عورت کے پہلے کتنے بچے ہیں، وہ ملازمت تو نہیں کرتی، اور یہ حمل اور زچگی کے دوران اس سے اپنے شوہر اور خاندان کے دیگر افراد سے کس قسم کی مدد مل سکتی ہے۔ یہ بات اہم ہے کہ عورت اپنی دیکھ بھال کے بارے میں جن اقدامات کا فیصلہ کرے، اس کے نتائج کا اسے مکمل طور پر علم ہو۔ عورت سے اس کے بارے میں تفصیلی سوال جواب کیے جانے چاہئیں۔ اس سے عورت کو یہ اندازہ ہو سکے گا کہ اس کے پاس کون کون سے طریقے ہیں۔ یہ پس نہیں، لفظ پاس ہے بیٹا۔ اور اسے کس قسم کے ٹیسٹوں کی ضرورت ہوگی۔ اگر زبان کا مسئلہ ہو تو کوئی ترجمان اس سلسلے میں مدد دے سکتا ہے، یعنی کہ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں بیٹا جو پشتو بولتی ہیں اور آپ کو اردو آتی ہے، پشتو ایک مشکل زبان ہے، وہ آتی ہی نہیں ہے، تو کچھ ایسی عورت منتخب کر لیں جو آپ کی بات سمجھے، اردو بھی آتی ہو، پشتو بھی آتی ہو، اس کو آپ کی بات سمجھے، اس کو سمجھا دے، اس کی سمجھ کے آپ کو سمجھا دے۔ تو یہ کام ہو سکتے ہیں بیٹا سارے کے سارے۔ عورت سے جو حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں حمل اور پیدائش کے دوران دیکھ بھال کا ایک منصوبہ ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ ایک منصوبہ بنا لیں کہ اس کی ڈیلیوری آیا کہ ہسپتال میں کریں گے یا گھر کریں گے، آپریشن ہوگا، چھوٹا آپریشن ہوگا، کیا ہوگا، ایک منصوبہ بنا لیں بیٹا۔ اگر عورت گھر پر زچگی کے بارے میں سوچ رہی ہے تو یہ مڈ وائف کے لیے بہترین موقع ہوتا ہے کہ وہ مخصوص حالات کو ذہن میں رکھ کر منصوبہ بنائے۔ جن عورتوں کی زچگی سے پہلے کی دیکھ بھال عام ڈاکٹر یا مڈ وائف کرتی ہے، وہ باقاعدگی سے معائنے کے لیے بھی آتی ہیں، انہیں ہسپتال میں داخل کرنے کی ضرورت کم پڑتی ہے۔ یعنی جو پہلے اپنی دیکھ بھال کرواتی رہتی ہے حمل کے دوران، وہ بیٹا پیچیدگیوں سے، مسائل سے بچ جاتی ہے اور ان کی دیکھ بھال بھی زیادہ توجہ سے ہوتی ہے بیٹا۔ جن عورتوں کی دیکھ بھال زچگی کے ماہرین یعنی آبسٹیٹیشنس، جو زچگی کے ماہر ہیں بیٹا، ان کو گائناکولوجسٹ یا آبسٹیشنس کہتے ہیں، وہ کرتے ہیں، ان میں یہ پہلو کم ہیں کہ ان میں پیچیدگیاں ہوں، یعنی مسائل کم ہیں اس میں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ زچگی سے پہلے عورت کی دیکھ بھال کی جو منصوبہ بندی کی جائے، اس میں نہ صرف عورت کی صحت کا خیال رکھا جائے بلکہ اس کے حالات، مصروفیات اور گھریلو ماحول کا لحاظ بھی کیا جائے، یعنی یہ پورا عمل باہمی تعاون کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اگر حاملہ پڑھی لکھی ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کی جائے کہ وہ اپنے حمل اور زچگی کے بارے میں تمام ریکارڈ اپنے پاس رکھے اور اپنی صحت کا جائزہ لیتی رہے۔ سابقہ حالات و واقعات کچھ بھی ہوں، یعنی پہلے جو اس نے بچوں کو جنم دیا ہے اس میں خدا نخواستہ اس کا بچے کی ڈیتھ ہوئی تھی، یا بچہ جو ہے پیدا ہوتے ہی مر گیا تھا، یا بچہ پھنس گیا تھا، یا اس کو آپریٹ ہوا ہے، تو یعنی کہ سابقہ حالات جو بھی ہوئے ہوں، یہ مڈ وائف کی ذمہ داری ہے کہ عورت کا تفصیلی معائنہ کرے تاکہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو سامنے آ جائے اور اس کو حل کرنے کے لیے قدم اٹھایا جا سکے۔
مڈ وائف کو یہ یقینی بنانا چاہیے کہ خون کے تمام ٹیسٹ اور اسکریننگ ٹیسٹ ہو گئے ہیں۔ ٹیسٹ بھی ضرور کروانے بیٹا۔ ان کے نتائج عورت کو بتا دیے گئے ہیں اور یہ نوٹس میں ہیں، لکھ دیے گئے ہیں کہ یہ فلاں فلاں ٹیسٹ ہوئے ہیں آپ کے اور یہ فلاں فلاں مسائل آ رہے ہیں یا آپ بالکل ٹھیک ہو۔ اس میں اتنی صلاحیت اور تجربہ ہونا چاہیے کہ کسی زچگی کے ماہر کی مدد کے بغیر سارے کام کر سکے۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے بیٹا؟ مڈ وائف کی۔ اس میں اتنی پاور ہونی چاہیے۔ اگر کسی عورت کی اضافی طبی دیکھ بھال کی ضرورت ہو تو یہ نگہداشت اس کے ڈاکٹرز، زچگی کے ماہر یا کسی اسپیشلسٹ کی طرف سے ملنی چاہیے، اور مڈ وائف کو معلوم ہونا چاہیے کہ حاملہ کو کس طرح اور کس کے پاس بھیجا جائے۔ یعنی یا تو پہلے وہ خود کام کریں، اور اگر خود وہ نہیں کر پا رہی اور اس کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، تو اس کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کس ڈاکٹر کے پاس اس کو بھیجنا ہے۔ اگر الٹرا ساؤنڈ کی ضرورت ہے تو عورت کو ہسپتال جانا پڑے گا۔ اگر کوئی پیچیدگی پیدا ہو گئی ہو تو مڈ وائف اس وقت بھی عورت کی کیفیت کا مسلسل معائنہ کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ جب عورت اسپیشلسٹ کی زیر نگرانی ہو تو اگر ڈاکٹر کے پاس بھی ہے تو پھر بھی مڈ وائف جو ہے، کیونکہ مڈ وائف کو اس عورت سے زیادہ سمجھ ہوگی، کیونکہ بیٹا وہ پڑھی لکھی ہے، تو وہ بھی زیر نگرانی ایز اے اٹینڈنٹ بھی اس کے ساتھ جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ مڈ وائف کے فرائض بھی انجام دے سکتی ہے۔ ایک محقق نے ان خواتین کا جائزہ لیا جن کے حمل کے کیس بگڑ گئے تھے اور ان کی دیکھ بھال محلے کے کسی سطح پر کی گئی تھی۔ تحقیق سے یہ نتیجہ نکلا کہ اس قسم کی دیکھ بھال مناسب طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ اب مثال کے طور پر جن عورتوں کو شوگر یعنی ذیابیطس ہو، انہیں ذیابیطس کلینک اور مڈ وائف کے درمیان قریبی تعاون سے فائدہ پہنچے گا۔ محلے کی مڈ وائف گھر پر آ سکتی ہے، وہ عورت کی زندگی کی مصروفیات سے واقف ہوتی ہے، اس لیے خون میں شکر یعنی شوگر کو قابو رکھنے کے طریقوں کی اہمیت زیادہ اچھی طرح سمجھا سکتی ہے۔ کچھ عورتیں جن کو خدا نخواستہ شوگر ہے، ان کو پتہ ہی نہیں انسولین کیسے لگانی ہے، کتنا پوائنٹ لگانی ہے، یا انہوں نے گلوکوفیج یا اور کوئی ٹیبلٹ دی ہوئی ہے شوگر سے بچنے کے لیے، تو وہ کس طرح استعمال کرنی ہے، تو مڈ وائف جو ہے اس کو سمجھا سکتی ہے بیٹا۔ اس سلسلے میں عورت کی ضروریات کے مطابق اس کی عملی مدد بھی کی جا سکتی ہے۔ اس طرح کی دیکھ بھال سے انفرادی ضروریات کے مطابق زچگی سے پہلے معمول کے معائنوں کی تعداد کم ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ معائنوں کی تعداد کم کرنے سے نفسیاتی اور معاشرتی نگہداشت کے فائدے کم ہو سکتے ہیں۔ یہ سارا بتایا جا رہا ہے کہ بیٹا اپنے لازمی طور پر جب حمل ہو جائے تو کیئر کرنی ہی کرنی ہے اور اس کے پاس جانا ہی جانا ہے۔ ان سے آپ کو جو آپ کے سارے مسائل ہیں اس کو سمجھنے میں مدد ملے گی، اور جو خدا نخواستہ پیچیدگیاں بن کے ماؤں کی موت ہوتی ہے بعد میں یا بچہ مر جاتا ہے، تو اس سے بچا جا سکتا ہے یہ سینٹیننٹل کیئر سے۔ اور یہ ساری کرے گی کون؟ CMW، مڈ وائف جس کو کہتے ہیں۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ زچگی سے پہلے کے معائنوں کی تعداد کم کرنے سے نفسیاتی اور معاشرتی نگہداشت کے فائدے کم ہو سکتے ہیں۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ زچگی سے پہلے معائنوں کی تعداد کم کرنے سے ڈر ہوتا ہے کہ پری ایکلیمشیا یعنی دورے پڑنے کی جو حالت ہے وہ اس کی تشخیص ہونے سے رہ جائے۔ پری ایکلیمشیا کہتے ہیں بیٹا دورے پڑنے سے پہلے کی جو حالت ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے، عورت کا بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے، اس کو سوزش پاؤں پہ ایڈیما ہو جاتی ہے، یا اس کو جو ہے پیشاب کے اندر پروٹین آ رہی ہوتی ہے جس کو پروٹینیوریا کہتے ہیں، تو یہ پری ایکلیمشیا، پری کہتے ہیں پہلے، ایکلیمشیا کہتے ہیں دورے پڑنا، یعنی دورے پڑنے سے پہلے کی جو صورتحال ہے۔ اگر وہ اپنی دیکھ بھال کروانے آتی رہی ہوگی تو اس کو یہ پری ایکلیمشیا کی ساری علامات جو ہیں وہ تشخیص ہو جائیں گی، اور جو دورے پڑنا ہے وہ آج کل قابل علاج ہے۔ ان دوروں سے عورت کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے، بچہ بھی مر سکتا ہے۔ تو اگر یہ دیکھ بھال کروانے آتی رہی ہوں گی تو اس سے بچا جا سکے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس نے معائنوں کی تعداد کم کی اور یا وہ آتی نہیں رہی تو پری ایکلیمشیا کی جو تشخیص ہے وہ ہونے سے رہ جائے گی، جس سے اموات اور معذوری پیدا کرنے والی بیماریوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ حمل کے دوران دیکھ بھال میں یہ پہلو بھی شامل ہے کہ عورت اس کے شوہر کو والدین بننے کے پورے عمل میں مدد دی جائے اور بچوں کی پرورش کے لیے بہترین ماحول فراہم کیا جائے۔ ان کو یہ سکھایا جائے، کیونکہ بیٹا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، دونوں پہلے بچے ہوتے ہیں اور اسکول کی ایج اور پھر اچانک سے ماں باپ بننے سے جو پیچیدگیاں آتی ہیں، جو چڑچڑاپن اور بہت سارے مسائل کا سامنا ہوتا ہے، تو اس کی تعلیم ان کو دی جا سکتی ہے کہ ایسے ایسے مسائل آئیں گے، اب آپ ماں باپ بن رہے ہو تو ان میں آپ نے تھوڑا ہوش سے کام لینا ہے اور لڑائی جھگڑے نہیں کرنے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے۔ تو بہترین جو پرورش ہے اس کا ماحول فراہم کیا جا سکتا ہے۔ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ حمل کے دوران معاشرتی طور پر سہالہ ملنے کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ اس سے جوڑا طبی دیکھ بھال سے زیادہ مطمئن ہوتا ہے اور عورت میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ معاملات اس کے اختیار میں ہیں۔
اس صورتحال میں زیادہ امکان ہوتا ہے کہ ماں بچے کو اپنا دودھ پلائے، باپ حمل کے معاملات میں زیادہ دلچسپی لے، نیز بچہ بیمار بھی کم ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے جب ماں باپ خیال رکھتے ہیں۔ اس بارے میں کئی برسوں پر محیط جو تحقیق کی گئی ہے، اس میں شامل عورتوں کی زچگی کے 6 برس بعد اپنے بچوں سے تعلقات بہتر تھے، اس کی عزت نفس بھی زیادہ تھی، اور جو عورتیں سگریٹ پینے کی عادی تھیں وہ کم سگریٹ پی رہی تھیں، یعنی کہ یہ دیکھ بھال سے اتنا فرق پڑ گیا۔ عام خیال ہے کہ زچگی سے پہلے تعلیم دیے جانے کے باوجود بہت سے والدین یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ نوزائیدہ بچوں کی صحیح طور پر دیکھ بھال کے اہل نہیں ہیں۔ بلا شبہ صحت کی تعلیم دینے اور معلومات فراہم کرنے میں صحت کے پیشہ ور یعنی ڈاکٹرز اور مڈ وائف وغیرہ کا ایک اہم کردار ہوتا ہے۔ اگرچہ پیدائش کے بعد کے ابتدائی دور میں مڈ وائف کا کردار بنیادی ہوتا ہے، تاہم اسے ڈاکٹر اور لیڈی ہیلتھ وزٹر کی بھی مدد حاصل ہو سکتی ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تینوں کے کردار اور ذمہ داریوں میں فرق بھی کم ہوتا جاتا ہے۔ تو یہ بیٹا پہلا کام تھا، اس کا کیا کام تھا؟ پیدائش سے پہلے کی دیکھ بھال کرنا، جس کو اینٹی نیٹل کیئر کہتے ہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ پیدائش کے وقت دیکھ بھال کرنا، جس کو انٹرا پارٹم کیئر کہتے ہیں۔ انٹرا پارٹم کیئر کہیں گے جب بچہ پیدا ہو رہا ہو اس کی ڈیلیوری کروانا۔ کمیونٹی مڈ وائفیں ہر قسم کے ماحول میں زچگی کرانے میں مدد دیتی ہیں، گھر پر، ڈاکٹر کے ہاں یا مڈ وائف کے زچہ خانے میں، تینوں جگہ پہ جہاں پہ بھی ہو وہ مدد کریں گی بیٹا، یا پھر کنسلٹنٹ کے کلینک میں، تو یہ جہاں پہ بھی ہو وہ مدد کریں گی ڈیلیوری میں۔ اس ماں کو زچگی کرانا جس کو مڈ وائف جانتی ہو اور حمل کے دوران جس کی دیکھ بھال کر چکی ہو، اکثر مڈ وائفوں کے لیے قیمتی تجربہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر پہلے والا جو مرحلہ ہے اینٹی نیٹل کیئر کا اس نے مڈ وائف سے کرائی تھی تو مڈ وائف سے وہ ہیزیٹیٹ نہیں کرے گی اور وہ بہتر طریقے سے بچے کی پیدائش کے دوران اس کی مدد کر سکے گی۔ ہسپتال کے باہر جہاں سہولتیں موجود نہیں ہوتی، اپنی تمام صلاحیتوں کا استعمال کرنا بھی مڈ وائف کو بہت سکون اور اعتماد دیتا ہے، لیکن یہ تجربہ بہت جرأت آزما بھی ہو سکتا ہے۔ کمیونٹی مڈ وائف کو نہ صرف ان حالات میں عورت کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے جب کچھ منصوبے کے مطابق ہو رہا ہو، بلکہ ہسپتال کے باہر اگر ہنگامی صورتحال پیش آنے پر یا عورت کے ہسپتال پہنچنے سے پہلے بھی تمام انتظامات کرنے ہوتے ہیں۔ یعنی خدا نخواستہ ہاسپٹل جا رہے تھے بیٹا، راستے میں بچہ ڈیلیور ہونا شروع ہو گیا اور بچے کی کروننگ ہوگی، یعنی ہیڈ باہر آ گیا، تو ابھی تو ہاسپٹل دور ہے اور کون کرے گا یہ کام؟ تو پھر کمیونٹی مڈ وائف ہی ہوگی اگر ساتھ میں، تو وہ جرأت کرے اور کام کرے، ٹھیک ہے۔ ممکن ہے اسے ایمبولینس کے عملے کے ساتھ ہنگامی حالات سے نمٹنا پڑے، یعنی جیسا کہ ابھی میں نے بتایا بیٹا، یا خود کام کرنا پڑے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرائض پورے کرنے کے لیے مڈ وائف کے پاس تجربہ اور ضروری مہارتیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اسے زچگی اور ہنگامی حالات میں خدمات فراہم کرنے والے تمام اداروں کا مکمل تعاون بھی حاصل ہونا چاہیے، یعنی کہ اگر وہ کال کرے تو گاڑی ایمبولینس فوراً آ جائے، اگر وہ کال کرے تو ڈاکٹر بھی اس کی بات سنیں، تو یہ بھی ہونا چاہیے بیٹا۔ بہت سی کمیونٹی مڈ وائفیں ہسپتال میں بھی عورتوں کی زچگی کرانے میں مدد دیتی ہیں، یعنی وہ ہسپتال میں بھی ساتھ جاتی ہیں۔ اس طرح ان عورتوں کی دیکھ بھال میں ایک تسلسل پیدا ہو جاتا ہے جنہیں مڈ وائف نے زچگی سے پہلے نگہداشت فراہم کی ہو اور پیدائش کے بعد بھی۔ اپنی بات کہنے اور سمجھانے کی صلاحیت مڈ وائف کے لیے بنیادی اہمیت کی حامل ہے، چاہے وہ ہسپتال میں فرائض انجام دے رہی ہو، زچگی کے ماہر سے گفتگو کر رہی ہو، یا جب عورت کے گھر پر اس کی مدد کر رہی ہو، تو تمام کے تمام فرائض جو ہیں وہ مڈ وائف کے ہیں بیٹا۔ پاکستان جیسے ممالک میں زیادہ تر زچگیاں گھر پر ہوتی ہیں۔ گھر پر زچگی کرنے میں طالبات کو عملی مہارت سیکھنے کا زیادہ موقع ملتا ہے، اور گھر پہ وہ نہ ہیزیٹیٹ بھی نہیں کرتی، اچھا سیکھتی ہیں، اور مڈ وائفوں کا تجربہ اور اعتماد بڑھتا ہے۔ گھر پر ہونے والی زچگیوں کے بارے میں ناقص نگہداشت کی شکایات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ عام طور پر شکایات کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ضروری آلات گھر پر نہیں لے جائے جا سکتے، مثلاً سونیکیڈ وغیرہ، بچے کا سانس بحال کرنے کا ساز و سامان، نائٹرس آکسائڈ، آکسیجن۔ مڈ وائف گھبرائی ہوئی اور ناتجربہ کار ہوتی ہے اور گھر پر زچگیوں کے عادی نہیں ہوتی۔ یہ واضح ہے کہ کمیونٹی مڈ وائف کا اپنے کام کے تمام شعبوں میں اہل اور ماہر ہونا ضروری ہے، یعنی چاہے وہ گھر پہ کام کرے، ہسپتال میں جائے، اکیلی کام کرے، ڈاکٹر کی زیر نگرانی کام کرے، تو وہ ماہر ہونی چاہیے۔ معاشرے میں کام کے دوران مڈ وائف کے لیے اپنی تمام پیشہ ورانہ صلاحیتیں برقرار رکھنا، انہیں مہارت سے استعمال کرنا ایک چیلنج ہوتا ہے۔ وہ مڈ وائف جو گھر پر زچگیاں کرانے میں پر اعتماد اور تجربہ کار ہو سکتا ہے کہ اسپتال میں کام کرتے وقت اتنے اعتماد اور طبی مہارت کا مظاہرہ نہ کر سکے، یعنی گھر پہ تو اچھی تھی کام کرنے میں، ہیزیٹیٹ نہیں کر رہی تھی، وہاں ڈاکٹر سے تھوڑا سا گھبرا رہی ہے اور ڈاکٹر کے پاس کام ٹھیک سے نہیں ہو رہا اس سے۔ زچگی کے کمرے میں مڈ وائف سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ فٹس، یعنی جو بچہ بھی پیدا ہوگا
اس کے معائنے کے مختلف آلات استعمال کر سکے، فیٹس کے خون کے نمونے حاصل کر سکے، اینستھیزیا میں مدد کر سکے، اینستھیزیا کہتے ہیں بے ہوشی، اور سیزیرین سیکشن یعنی بڑا آپریشن ہے اس میں مدد کر سکے۔ اگر کمیونٹی مڈ وائف صرف کم پیچیدگیوں والی عورتوں سے نہ نمٹ رہی ہو بلکہ ہر قسم کی عورتوں کی دیکھ بھال کر رہی ہو تو اتنی ساری صلاحیتیں برقرار رکھنا مشکل کام ہوتا ہے، اور یہ مشکل ان مڈ وائفوں کو زیادہ ہوتی ہے جو جز وقتی کام کرتی ہیں، یعنی کبھی کبھار کام کر لیا کبھی چھوڑ دیا۔ تو اس کو لگاتار بیٹا کام کرنا ہے، کام کریں گی تو ہی زیادہ سیکھیں گی۔ پھر آ جائے گی تیسری دیکھ بھال بیٹا زچگی کے بعد کی دیکھ بھال، اس کی جو آپ کی معاشرتی مڈ وائف ہے اس کا یہ تیسرا اور آخری کام ہے جس کو پوسٹ نیٹل کیئر کہتے ہیں۔ پیدائش سے پہلے کی دیکھ بھال تھی اینٹی نیٹل کیئر، پیدائش کے بعد کی دیکھ بھال پوسٹ نیٹل کیئر، اور جو درمیان میں تھی بیٹا جب پیدا ہو رہا تھا بچہ تو انٹرا نیٹل کیئر، ٹھیک ہے۔ تو یہ تینوں آپ نے نام یاد رکھنے ہیں، اینٹی نیٹل، انٹرا نیٹل اور پوسٹ نیٹل کیئر، انگلش میں بھی آنے چاہیے۔ زچگی کے بعد کے عرصے جس کو پوسٹ نیٹل کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ زچگی مکمل ہونے کے بعد کم از کم 10 دن اور زیادہ سے زیادہ 28 دن یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کا عرصہ ہے۔ اس عرصے میں مڈ وائف کی مسلسل موجودگی ضروری ہوتی ہے، یعنی مڈ وائف چکر لگاتی رہے اور یہ کہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بلا بھی لیں۔ اس عرصے کے دوران دیکھ بھال کا مقصد زچگی کے بعد ماں کی صحت یابی، بچے کی صحت مندانہ پرورش، ماں کی اپنی اور بچے کی خود کی دیکھ بھال کرنے کی حوصلہ افزائی اور خاندان کے دیگر افراد کی مدد کرنا ہے کہ وہ گھر میں ایک فرد کے اضافے کے ساتھ خود کو ہم آہنگ کر سکیں اور باپ اور ماں اپنے فرائض جو ہے وہ بخوبی انجام دیں۔ ولادت کے نتیجے میں بعض عورتوں کو جسمانی اور نفسیاتی مسائل پیش آتے ہیں۔ پیدائش کے بعد کی دیکھ بھال ان میں کچھ شکایات دور ہو سکتی ہیں، ان میں سے کچھ شکایات دور کر سکتی ہیں، یعنی کہ اگر جو اس کو جسمانی یا نفسیاتی مسائل آ رہے ہیں اگر مڈ وائف بعد میں چکر لگاتی رہے گی تو ایسے مسائل کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ماں اکثر اپنی زچگی کی تکالیف کے بارے میں باتیں کرنا چاہتی ہے اور کمیونٹی مڈ وائف یہ باتیں سننے کے لیے بہترین فرد ہوتی ہے، تو ماں کی سننے والا ہی کوئی نہیں ہوتا اس وقت، تو مڈ وائف جو ہے وہ بیٹھے اس کے پاس، وہ اپنے دکھ سکھ جو بھی ہے اس کے ساتھ بولے گی تو اس کا کچھ من ہلکا ہو جائے گا۔ بعض عورتوں کو زچگی کی تکلیف دہ تجربے کی یادیں بلانے میں مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور مڈ وائف سے بات چیت کر کے وہ بہتر طور پر ماں کا کردار ادا کرنے کے قابل ہو سکتی ہیں۔ پیدائش کے بعد ہر معائنے اور ملاقات کا مقصد واضح ہونا چاہیے کہ میں کیوں آ رہی ہوں، کس وجہ سے آ رہی ہوں۔ ماں اور بچے کے معائنے اور مشاہدے سے عورت کی گفتگو سن کر مسائل کی شناخت ہو سکتی ہے۔ زور ہمیشہ اس بات پر ہونا چاہیے کہ عورت اور مڈ وائف کے درمیان جو تعلق ہے وہ قائم رہے۔ زچگی گھر پر ہوئی ہے یا زچہ کی بہت جلد چھٹی کر دی گئی ہے یعنی ہسپتال سے، تو ابتدا میں ماں کے جسمانی صحت بحال ہونے پر زور دیا جانا چاہیے۔ مڈ وائف کو اطمینان کر لینا چاہیے کہ انوولوشن آف دی یوٹرس، یعنی یوٹرس جو ہے اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئی ہے، شروع ہو گیا ہے، یعنی یوٹرس کا اپنی اصلی حالت میں واپس آنا۔ بچہ دانی جو ہے وہ بیٹا ایک مٹھی جتنی ہوتی ہے عام حالات میں، لیکن جب اس میں بچہ ہوتا ہے تو وہ پھیل کے ایک غبارے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تو جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کو دوبارہ اپنی اصلی حالت یعنی ایک مٹھی جتنا آنا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، انوولوشن آف یوٹرس۔ تو یہ جو ہے وہ یقین دہانی کر لیں مڈ وائف کے، وہ شروع ہو گیا ہے۔ خون بہنا کنٹرول میں ہے، پرینیم جو ہے کہ زخم بھر رہے ہیں، پرینیم کہتے ہیں جو پیشاب یعنی پیدائش کا راستہ اور پخانے کا جو سوراخ ہے اس کے درمیان کی جو جلد ہے اس کو پرینیم کہتے ہیں۔ اکثر اوقات اس پہ کٹ لگ جاتا ہے یا کٹ لگانا بھی پڑ جاتا ہے، تو اگر اس پر زخم لگ جائے تو وہ بھر رہے ہیں۔ پیشاب اور پخانہ معمول کے مطابق آ رہا ہے۔ آکسیجنیشن یا خون میں آکسیجن کی گردش مناسب ہے، آج کل تو وہ پلس آکسی میٹر مل جاتا ہے، وہ آکسیجن بتا دیتا ہے، اور انفیکشن کے علامات موجود نہیں ہیں۔ زچہ کو کافی آرام اور نیند ملنے سے ان سب چیزوں میں مدد ملے گی۔ جسمانی معائنے کا مقصد یہ ہے کہ مڈ وائف ماں کی صحت یابی کے اس عمل میں جائزہ لے اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو اسے پہچانے۔ اس کے لیے مڈ وائف کو عورت کا ٹمپریچر لینا ہوگا، نبض اور بلڈ پریشر چیک کرنا ہوگا، پیدائش کے بعد ہیموگلوبن کی مقدار معلوم کرنی ہوگی۔ اس کے علاوہ بریسٹ یعنی چھاتیوں، یوٹرس بچہ دانی جس کو رحم کہتے ہیں، اور پرینیم جو میں نے ابھی بتایا، ویجائنا اور مقد کے درمیان کا حصہ کا معائنہ کرنا ہوگا۔ یہ سارے معائنے ضروری ہیں۔ جدید تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ بعض خواتین کو زچگی کے نتیجے میں بہت عرصے تک صحت کے مسائل سے دوچار رہنا پڑتا ہے۔ خواتین ان مسائل کا اکثر ذکر ہی نہیں کرتی اور پیدائش کے 6 ہفتے بعد ہونے والے معائنوں تک میں بعض اوقات ان کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کو یہ مسائل آ رہے ہیں۔ ان شکایات میں پیٹھ کا درد جس کو کمر درد کہتے ہیں بیٹا، پیلوک فلور یعنی جو کولے کی ہڈیاں ہیں ان میں درد، اس میں زخم، زور لگانے سے غیر ارادی طور پر پیشاب نکل جانا یا بار بار پیشاب آنا، اور بواسیر جس کو ہیمرائڈ کہتے ہیں عام ہے۔ یہ مسائل اس عورت کو ہو گئے لیکن وہ بیچاری شرم کر رہی ہے اور بتا نہیں رہی۔
اور اکثر خاصے عرصے تک چلتی رہتی ہیں۔ پیدائش کے بعد ہونے والے ڈپریشن، جس کو پوسٹ نیٹل ڈپریشن کہتے ہیں، اور تھکن فیٹیگ کی شکایات بھی اکثر دیکھی گئی ہیں۔ زچی کے دوران چیرے، جس کو ایپسٹومی کہتے ہیں بیٹا، یا لیسیریشن کے زخم اور ٹانگوں سے بے آرامی پیدا ہو سکتی ہے، اور کئی ماہ تک جوڑے کی جنسی زندگی متاثر ہو سکتی ہے، یعنی وہ آپس میں ملاپ نہیں کر پاتے۔ ان تمام مسائل سے ماں کی اپنے بچے کی دیکھ بھال کرنے کی صلاحیت پر اثر پڑتا ہے، اور خاندان کے اندر بھی مسئلے جنم لے سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں بیٹا، یہ کٹ لگایا جا رہا ہے، اس کو ایپسٹومی کہتے ہیں بیٹا۔ یہ پرینیم ہے، یہ جو قریب کی جلد ہے یہ پرینیم ہے، بار بار لفظ آیا، اور یہ کٹ لگایا جا رہا ہے تاکہ بچے کا ہیڈ جو ہے ڈیلیور ہو سکے۔ یہ دیکھیں، یہ کٹ لگایا جاتا ہے۔ اگر یہ کٹ نہیں لگائیں گے تو خود بھی کٹ لگ جاتا ہے، جس کو یہ دیکھیں، یہ فرسٹ ڈگری کا کٹ ہے، یہ پیدائش کا راستہ، اور یہ پخانے کا سوراخ ہے۔ یہ تھوڑا کٹ لگا ہے تو یہ فرسٹ ڈگری ہے، یہ زیادہ کٹ لگ گیا ہے سیکنڈ ڈگری، یہ اور زیادہ کٹ لگ گیا ہے تھرڈ ڈگری کا کٹ ہے، اور یہ بڑا کٹ لگ جانا فورتھ ڈگری کا کٹ ہے۔ اس میں جو پیدائش کا راستہ اور پخانے کا راستہ ایک ہی ہو گئے ہیں۔ تو اگر اس طرح کا کوئی سین بن جائے گا تو جوڑے کی زندگی متاثر ہوگی اور بڑا پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو ان تمام حالات کے اندر جو مڈ وائف ہے وہ ان کو حوصلہ دے، تسلی دے، اور ان کی دیکھ بھال کرے پیدائش کے بعد۔ یہ دیکھیں بیٹا، یہ کچھ فورسیپ ہیں، ان سے بھی ڈیلیوری کرنی پڑتی ہے۔ یہ دیکھیں اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اس طریقے سے پیدائش کے راستے سے اس کو فورسیپ کو ڈال کے اور بچے کا سر گھمایا جاتا ہے۔ یہ فورسیپ ہوتی ہیں مختلف اقسام کی، تو اگر ان سے ڈیلیوری ہوئی ہے تو بھی کافی عرصے تک جو ہے وہ عورت کو درد رہے گا، اور میاں بیوی کا جو ملاپ ہے اس میں ڈسٹربنس آئے گی اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس سے گھبرانا نہیں ہے، اور ان دونوں کو حوصلہ افزائی کرنی ہے، اور پوسٹ نیٹل کیئر یعنی پیدائش کے جو بعد کی دیکھ بھال ہے اس میں ان دونوں کی مدد کرنی ہے۔ تو یہ پھر ہے بیٹا، مڈ وائف کو اس قابل ہونا چاہیے کہ مخصوص مسائل حل کرنے کے لیے عملی طریقے بتا سکے، جیسے پرینیم کے زخم میں تکلیف کا جو مسئلہ ہے، لیکن مڈ وائف کو یہ سمجھنا چاہیے کہ شکایات پیدائش کے بعد کے معائنوں کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد بھی جاری رہ سکتی ہیں، یعنی بعد میں بھی آپ نے چکر لگاتے رہنا اور اس سے رابطہ رکھنا ہے۔ جب بھی مناسب ہو مڈ وائف کو عورت کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ وہ بچے کو اپنا دودھ پلائے، اسے چھاتی میں ان تبدیلیوں پر بھی نظر رکھنی چاہیے جو ماں یا بچے کے صحت پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ اگر اس زمن میں ماں کو کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہو تو دودھ پلانے کے عمل کا معائنہ کرے، کہ معائنہ کرنے کے لیے ماں سے ملاقات کرنا لازمی ہے۔ اس کے مفاد کی خاطر یہ کام حکمت عملی سے کرنا چاہیے، اور اس میں لچک نہیں ہونی چاہیے۔ تھوڑی بہت لچک دے دیں اس کو کہ معائنہ کروا دے۔ کچھ عورتیں ہوتی ہیں اپنی چھاتیوں کو معائنہ کرنے یا کروانے میں آر محسوس کرتی ہیں۔ اکثر اوقات بیٹا چھاتیوں پہ زخم ہو جاتے ہیں، جو ہے اندر درد ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ یہ دیکھیں بیٹا، یہ انگارجمنٹ ہوتا جاتی ہے، یہ نارمل بریسٹ ہے، یہ انگارج بریسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح کے مسائل، یہ دیکھیں اس میں میسٹیسس ہو جاتی ہے، زخم ہو گیا، اور یہ میسٹیسس سے دیکھیں گے ایک سائڈ پہ پھوڑا بن گیا، پیپ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح سے پک جاتی ہیں چھاتیاں۔ تو یہ معائنہ کرنا بھی مڈ وائف کا ہی کام ہے، یہ ضروری ہے۔ مڈ وائف کو بچے کا ہمیشہ جائزہ لینا چاہیے، اور اس کا یہ رویہ اطمینان بخش ہے یا نہیں، یعنی دودھ پیتے وقت اور سانس لیتے وقت وہ نارمل ہے، اسے آکسیجن پہنچ رہی ہے، نال الگ ہو چکی ہے، اور کہیں انفیکشن تو نہیں ہو گیا۔ نال کہتے ہیں جو بچے کی جو بیٹا دھنی میں ایک ناڑ جڑی ہوتی ہے اس کو نال کہتے ہیں۔ وہ 3 4 5 10 دن کے اندر اندر وہ الگ ہو جاتی ہے۔ بچے کا وزن باقاعدہ وزن کا بھی جائزہ لینا ہے کہ وہ بڑھ رہا ہے یا نہیں، اور موزوں اسکریننگ ٹیسٹ کروانے کا سلسلہ ہمیشہ والدین کی رضامندی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اسکریننگ ٹیسٹ کہتے ہیں بیٹا، اگر الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کروانا پڑے تو وہ بھی ہو۔ بچے کو اپنا دودھ پلانے کا صحیح طریقہ سیکھنے میں ماں کو خاصا وقت لگ سکتا ہے، اور کمیونٹی مڈ وائف اتنے عرصے تک ملاقاتیں اور معائنے جاری نہیں رکھ سکتی، تاہم یہ مڈ وائف کے فرائض کا لازمی حصہ ہے۔ بچے کو ماں کا دودھ ملنے سے بچے اور ماں دونوں کو بہت فائدے ہوتے ہیں۔ کچھ مائیں تھوڑے عرصے اپنا دودھ پلاتی ہیں اور پھر چھوڑ دیتی ہیں۔ عورتیں دودھ چھڑوانے کی زیادہ تر یہ وجوہات بتاتی ہیں کہ دودھ کم اتر رہا تھا، چھاتیاں اور نپل سوج رہے تھے، اور بچہ چھاتی سے دودھ پینے پر تیار نہیں تھا۔ کمیونٹی مڈ وائف کا فرض ہے کہ وہ بچے کو ماں کا دودھ دیے جانے کی حوصلہ افزائی کرے، لیکن ناتجربہ کاری یا دوسری ہنگامی مصروفیات کی بنا پر ہو سکتا ہے کہ وہ گھر پر آنے کا سلسلہ جاری نہ رکھ سکے۔ لیڈی ہیلتھ وزٹر کے پاس اتنا تجربہ اور وسائل نہیں ہوتے کہ وہ یہ اہم ذمہ داری نبھا سکیں۔ بچے کو ماں کا دودھ پلانے کے مسائل میں عورت کی مدد کرنے کے لیے صبر و تحمل
اور مستقل مزاجی درکار ہوتی ہے، لیکن اگر میڈ وائف اس میں کامیاب ہو جائے تو یہ ماں اور بچے کی بڑی خدمت اور وقت کا بہت مؤثر اور قابل قدر استعمال ہوگا۔ ضروری منتخب معائنے بیٹا وہ کروائے گی۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ بچے کی ولادت کے بعد ہر معائنے کا وقت اور مقصد پر ماں سے گفتگو کی جائے اور اس کی رضامندی حاصل کی جائے۔ اگر مڈ وائف 10ویں روز سے پہلے روزانہ معائنہ کرنے نہیں جاتی تب بھی وہ عورت اس کے بچے کی دیکھ بھال اور نگرانی کی ذمہ دار ہوتی ہے، چاہے نہ بھی جائے لیکن ذمہ دار ہوگی۔ کال پہ رابطہ رکھ سکتے ہیں اب آج کل تو، اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بلا لیں۔ اگر ماہر کے مطابق اگر ہر مڈ وائف ماں اور اس کے بچے کے بارے میں پیشہ ورانہ فیصلوں کی پوری طرح ذمہ دار ہے اور جواب دہ ہوتی ہے۔ اس ذمہ داری میں گھر پر ملاقاتوں اور معائنوں کی تعداد بھی کتنی بار یہ ملنے گئی ہے اور زچگی کے بعد کے دور میں مزید معائنوں کے بارے میں فیصلے شامل ہوتے ہیں۔ مڈ وائف کو واضح طور پر عورت کو آگاہ کرنا چاہیے کہ اگلی ملاقات سے پہلے کوئی پریشانی ہو تو وہ کس طرح اس سے رابطہ کرے۔ ممکن ہے کہ کام کی زیادتی کی وجہ سے بعض مڈ وائفیں ان معائنوں کی تعداد اور ملاقات کا وقت کم کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ منتخب معائنوں سے مڈ وائف کو یہ توقع مل جاتی ہے کہ وہ اپنی محنت وہاں صرف کرے جہاں اس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تاہم یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ گھر پر ملاقاتوں سے مڈ وائف کا ایسی خواتین سے رابطہ ہو سکتا ہے جن کے لیے اپنی ضرورتوں کا اظہار کرنا مشکل ہوتا ہے اور وہ مدد مانگنے میں بھی دشواری محسوس کرتی ہیں۔ صحت کے دوسرے پیشہ ور ماہرین اور سماجی کارکنوں کے مقابلے میں ایک کمیونٹی مڈ وائف اپنی بات سمجھانے اور خواتین کی بات سمجھنے کی صلاحیت زیادہ بہتر ہونی چاہیے، یعنی مڈ وائف کو زیادہ اپنی بات سمجھانے یا سمجھنے کی صلاحیت ہو۔ صحت کارکن عموماً 10 روز بعد آتی ہے، تاہم اگر کچھ مسائل باقی رہ جانے کی وجہ سے مڈ وائف ابھی تک معائنے کے لیے آ رہی ہے تو اس کا ہیلتھ وزٹر کے ساتھ مؤثر ربط و ضبط ہونا چاہیے اور دونوں کو آپس میں تعاون کرنا چاہیے تاکہ عورت کی مناسب نگہداشت اور اس سے متضاد مشورے نہ ملیں، یعنی الٹ پلٹ ڈاکٹر کچھ کہہ رہا ہو اور مڈ وائف کچھ کہہ رہی ہو، یعنی متضاد نہ ہوں، ایک جیسی باتیں دونوں کے ذہن میں ہوں۔ مڈ وائف خواتین کی انجمن، زچگی کے بعد کی نگہداشت کرنے والی تنظیم، بچے کو ماں کا دودھ پلانے کی حمایت میں چلائی جانے والی تحریک، یہ سارے بیٹا طریقہ کار ہیں۔ خاندانی منصوبہ بندی اور بچوں کی دیکھ بھال کے پروگرام اور مقامی اسکولوں کے تعلیمی اسکیموں میں بھی حصہ لے سکتی ہیں اور اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ بعض مڈ وائفیں ان پروگراموں میں سرگرمی سے شرکت کرتی ہیں اور نہ صرف مڈ وائف کے فرائض انجام دیتی ہیں بلکہ علاقے کے جو صحت کارکن کے طور پر بھی کام کر رہی ہوتی ہیں۔ مڈ وائفوں کو چاہیے کہ اپنے کام کہ ان پہلوؤں کا حقیقی حالات کی روشنی میں جائزہ لیں اور اس بارے میں منصوبہ بنائیں کہ وہ ان پروگراموں میں شریک ہو کر کیا فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ جن علاقوں میں مڈ وائفیں اس قسم کی سرگرمیوں میں شامل ہو کر خاندانوں کی نگہداشت فراہم کرتی ہیں وہاں میٹرنٹی خدمات آبادی کی ضروریات سے زیادہ مطابقت رکھتی ہیں۔ ضرورت یہ ہے کہ مڈ وائف ان تمام وسائل تک عورت کی پہنچ کو آسان اور یقینی بنا دے جو ماں اور بچے کی صحت کی نگہداشت کے لیے ضروری اور آئندہ ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیٹا جو مڈ وائف ہے اس کو اپنے علاقے میں رابطہ رکھے، عورتوں کے مسائل کو جانے اور غربت کو پہچانے۔ کچھ امیر لوگ ہیں تو امیروں کے حساب سے ڈیل کرے، غریب ہیں تو غریبوں کے حساب سے ڈیل کرے، لیکن ہر صورت جو ہے وہ عورت کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ تو یہ تھے بیٹا جو 3 فرائض تھے جو آپ کی معاشرتی مڈ وائف تھی اس کے۔ تو گھر پر بچے کی جو پیدائش یا زچگی ہے وہ ہم پڑھیں گے کل اگلے لیکچر میں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔